قسم کے ہیں، تو رشتہ دار، دوست، احباب اکثر ان سے پیسے لے لیتے ہیں اور بعد میں بہت ہی پریشان کرتے ہیں، اور وہ مطلب ان کے الفاظ دوسرے تھے لیکن میں نے سادہ لوگ کا لفظ کہا، تو لوگ ان کو لوٹتے رہتے ہیں، اور جب ان کو منع کیا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی تم یہ سمجھ رہی ہو کہ شاید یہ مجھے بیوقوف بنا رہے ہیں، لیکن میں تو ہیلپ کی نیت سے کرتا ہوں۔ تو وہ کہتی ہیں کہ کیا ایسے آدمی کو کیا ایسے کچھ سمجھانا نہیں چاہیے؟ اور جب کہتی ہیں اس کے برعکس اگر کبھی ہمیں ضرورت ہوگی تو کوئی دوست، کوئی احباب میں سے ایسا رشتہ داروں میں سے نہیں ہے جو اس طرح کا طرز عمل اختیار کرے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم کوئی کام کریں اللہ کے لیے ہی کرنا چاہیے، اور یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ وہ ہماری مدد کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا۔ آپ اگر یہ ادلا بدلا کریں گے تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس لیے مدد کر رہے ہیں تاکہ برے وقت میں یہ بھی ہماری مدد کریں، تو پھر اللہ کی رضا کامل طور پہ مطلوب و مقصود نہ ہوئی، بلکہ اپنا بھی ایک بینیفٹ آپ نے رکھا، اتنا ہی ثواب کم ہو جائے گا۔ اور اسی طرح اگر صرف واہ واہ کے لیے دیا تب بھی ضائع ہوگا۔ تو یہ تو آپ ذہن ہی نہ رکھیں کہ دوسرے ہماری مدد کرتے نہیں کرتے، آپ کو اللہ کے لیے اگر کرنی ہے تو کرنا چاہیے۔ لیکن دوسری بات یہ ہے کہ بالکل ایسے بہت سارے کردار میرے اپنے سامنے، میرا بہت عرصے سے تبلیغ دین کا شعبہ میرے پاس ہے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ مسکے لگا کر، اسی طرح مطلب حدیثیں سنا کر، آخرت کے درجات کی بلندی، بڑی بڑی دعائیں دے کر بیچارے سامنے والے کو ایموشنل کر کے اس کی جیب سے پیسے نکلوا لیتے ہیں۔ اور یہ وہ لوگ سادہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی آمدنی چھپاتے بھی نہیں ہیں، وہ بتا دیتے ہیں کہ اللہ کا بڑا کرم ہے، آج اتنی آمدنی ہوئی، اتنی میری سیلری بڑھ گئی، پھر بہن بھی مانگ رہی ہے، بھائی بھی مانگ رہا ہے، دیتے چلے جا رہے ہیں، دیتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اخلاص قائم رکھے، لیکن پھر ایسا ہوتا ہے کہ اگر فرض کر لیں ایسے شوہر کا وصال ہو جائے، کوئی پیسہ واپس کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ بیوی بچوں کو ہم نے خود دیکھا ہے کہ ہاتھ پکڑ کے گھر سے نکال دیا گیا۔ اس لیے ایسے حضرات کہ جو بالکل ہیلپ کرنا چاہتے ہیں کریں آپ، لیکن سب سے پہلے آپ اپنے پیسے کی تقسیم کریں۔ ایک تو آپ پیسہ رکھیں اپنے بیوی بچوں کے لیے جو حالی آپ کو خرچ کرنا ہے، ایک رکھیں ان کے فیوچر کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے یہ فرمایا جنہوں نے پوچھا تھا رسول اللہ کیا میں اپنا سارا مال صدقہ کر دوں، اس کی وصیت کروں؟ فرمایا کہ نہیں۔ انہوں نے کہا آدھے مال کی؟ فرمایا کہ نہیں۔ کہا تہائی مال کی؟ فرمایا ہاں۔ 1/3 کی کر دو، اور یہ بھی بہت ہے سرکار نے فرمایا۔ اور پھر سرکار نے فرمایا کہ کوئی باپ اپنی اولاد کے لیے کچھ چھوڑ کر فوت ہو، یہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ انہیں اس حال میں چھوڑے کہ وہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہوں۔ مفہوم یہ ہے حدیث کا۔ تو یہ تو خود مذہب نے کہا اپنے بیوی بچوں کے لیے جمع رکھیں، کبھی ایمرجنسی ہو جاتی ہے، کوئی اچانک معاملہ ہو جاتا ہے، یا آپ ہی کا وصال ہو جائے، آپ کی بیوی بچوں کو کون دے گا؟ کوئی نہیں پوچھتا۔ جتنے آپ کے یہ مسکے لگا لگا کے آپ کی جیب سے پیسہ نکال رہے ہیں، اور اس پیسے کی وجہ سے آپ کی آؤ بھگت ہو رہی ہے، 2 منٹ میں ختم ہو جائیں گے۔ آپ آزما کر دیکھیں، ذرا جا کر کہیں میں بڑا پریشان ہو گیا ہوں، ویسے ہی آزمانے کے لیے، لیکن صراحتاً جھوٹ بھی مت کہیے گا، تھوڑا سا آزمانے کے لیے، اور مجھے آپ سب پیسہ جمع کر کے دو، دیکھیں کتنے لوگ آپ کو دیتے ہیں۔ شاید ایک آدھ دفعہ دیں گے، دوبارہ مانگ کے دیکھیں سب غائب ہو جائیں گے، فون کال تک اٹھانا چھوڑ دیں گے۔ تو اس لیے ایک تو اپنے لیے استعمال کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، دوسرا ان کے فیوچر کے لیے، تیسرا کچھ اللہ کی رضا کے لیے ضرور نکال لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان میں سے بس مدد کریں۔ اگر وہ ختم ہو جائے تو پھر اس میں سے آپ نے لے کر نہیں دینا ہے، یہ کوشش کیجئے۔ جتنا آپ اسپیس دیں گے، جتنا لوگوں کی امیدیں بڑھائیں گے، اتنا ہی وہ آپ کی طرف متوجہ ہوں گے۔ اور آپ یہ بھی دیکھ لیجئے گا، اس طرح کہ میں مرد حضرات سے گزارش کر رہا ہوں، آپ ایک دفعہ دے کر دوبارہ منع کر کے دیکھیں، نہ ان کا موڈ بدل جائے۔ پہلے وہ آپ کو چائے اور بسکٹ بھی کھلاتے ہوں گے، اس کے بعد چائے کا بھی پوچھ لیں تو میرا نام بدل دیجیے، ناراض ہو جائیں گے۔ یعنی آپ کے سارے پچھلے احسانات فراموش کر کے اس ایک دفعہ انکار کو بنیاد بنا کر ان کے رویے بدل جائیں گے۔ تو سوچئے کہ تھوڑا سا آپ کا فائدے میں گیپ آیا تو آپ کی 2 منٹ کے اندر، معاذ اللہ میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، ناراض نہیں ہوئیے گا، کہ اوقات کو یہاں سے یہاں لے آئے۔ اور اگر آپ دنیا سے پردہ فرما جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ مدد کرنا برا نہیں ہوتا، میں نے پہلے کہا اخلاص سے کریں، بدلہ بھی نہ لینے کا سوچیں، لیکن اعتدال قائم رکھیں، ورنہ آپ بھی ہو سکتا ہے کہ بعد میں پچھتائیں۔